بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے باہر مشرقی جانب جو پتھریلا علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے سیاہ پتھر ہیں وہ مقام حرہ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر انصار مدینہ اور یزیدی لشکر کے مابین جنگ ہوئی جو جنگ حرہ کہلاتی ہے۔ جنگ حرہ کا سبب یہ تھا کہ جب انصار مدینہ نے یزید کو بد کردار سمجھتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو ایک کثیر فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب بھیج دیا کہ 3 دن تک مدینہ طیبہ کو اپنی فوج کے لیے حلال کر دینا۔ اس مدت میں کسی جان و مال کو امان نہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر دوسرا فتنہ یعنی جنگ حرہ جب واقع ہوئی تو اس جنگ نے اصحاب بیعت جو رضوان تھے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اور طبرانی کی روایت ہے، مسلم بن عقبہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو وہاں بقیہ صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ اس نے نہایت بے دردی سے ان کا قتل عام کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں قریش و انصار میں سے 306 معزز حضرات کے نام گنائے ہیں جن کو شامی فوج نے قتل کیا۔ جنگ حرہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ البتہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کہ بڑے تابعی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، انہوں نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا، وہیں چھپے رہے، اور وہ بھی نماز کا وقت صرف اس ہلکی سی آواز سے پہچانتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وہ سنا کرتے تھے۔ اس حدیث کو سنن دارمی میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے لوگوں سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بیعت اس شرط پر ہوگی کہ تم یزید کے غلام ہوگے اور تمہارے اموال اس کی ملک میں ہوں گے۔ اس موقع پر یزید بن عبداللہ بن زمعہ نے کہا، ہم تو کتاب اللہ پر بیعت کریں گے۔ مسلم بن عقبہ کے حکم پر ان کی گردن اڑا دی گئی۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کو بھی مسلم بن عقبہ کے پاس لایا گیا۔ ان لوگوں نے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے طریقے پر بیعت کرتا ہوں۔ مسلم بن عقبہ نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا، لیکن ایک آدمی نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی کہ یہ تو دیوانہ ہے، تو اس بنا پر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ محمد بن سعد نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ مروان نے مسلم بن عقبہ کو اہل مدینہ کے خلاف ابھارا اور اس موقع پر وہ مسلم بن عقبہ کے ساتھ اس کا مددگار رہا، یہاں تک کہ اس نے اہل مدینہ پر غلبہ پایا اور 3 دن تک لوٹ مار مچائی۔ جب مروان یزید کے دربار میں گیا تو اس نے اس کارنامے پر بہت شکریہ ادا کیا اور اسے بہت قرب بخشا۔ مدائنی نے اپنی کتاب کتاب الحرہ میں امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حرہ کے واقعے میں قریش و انصار اور مہاجرین میں سے 700 معزز اور نمایاں آدمی شہید ہوئے، جیسے معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صائب بن یزید اور عبداللہ بن نوفل رضی اللہ عنہما وغیرہ، اور اس کے علاوہ آزاد کردہ اور نامعلوم غلاموں اور عام آدمی اور عورتوں میں سے شہید ہونے والوں کی تعداد 10,000 ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا